چیئر پر میں بیٹھا ہوا ہوں تو میرے جو 7 بندے وہ گئے تھے باہر سے لے کر ان کا چیکنگ کے لیے، وہ اندر چلے گئے، مجھے باہر بٹھا گئے. تو عورت آئی تو اس نے اس طرح 2 بار دیکھا تو کہنے لگی ان کو کون لایا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہم لائے. انہوں نے کہا تمہیں اور بندہ کوئی نہیں نظر آیا؟ ایسے وہ گرم ہوئی، قریب تھا کہ ان کا گریبان کو پکڑ لیتی. تو میں نے کہا بچی بیٹی یہ تو میں حضور کی ناموس کے لیے آیا ہوں یہاں. تو میں نے پولیس والوں کو کہا، میں نے کہا جلدی مجھے اندر لے جاؤ ورنہ یہ عورت تمہیں مارے گی. اب سمجھ آ جائے نا تو پولیس کی وردی پہنے ہوئے بھی سمجھ آ جاتی ہے. کیوں جی؟ مجھ سے ایک لفظ بھی نہ پڑھا ہو تو پھر بھی سمجھ آ جاتی ہے، اور سمجھ نہ آئے تو دورہ حدیث تک پڑھنے کے بعد بھی استاد سمجھ نہیں آتی. یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے نا جناب. ہمارے پاس تو کوئی تھرمامیٹر وہ اب اس عورت کا میں جب بھی میں دعا کرتا ہوں تو اس کے لیے میں ضرور کرتا ہوں کہ میں تو اس کو جانتا ہی نہیں تھا، لیکن وہ میری خاطر پولیس کی وردی پہن کر پولیس والوں سے الجھ پڑی کہ آپ کو بندہ ہی اور کوئی نہیں ملا، ان کو کیوں آپ کیوں لائے ہو، ان کو کیوں لائے ہو؟ میں نے کہا مجھے اندر بھیجو، یہ لڑکی تمہیں مارے گی. آپ پولیس والے فوراً مجھے اندر لے گئے. تو سمجھ آنے میں تو 1 منٹ بھی بندہ آ جاتا ہے، ورنہ میری اتنی لمبی تقریریں کرنے کے بعد بھی بندہ کہے انجے لگے ہوئے سن بادشاہ. تو اچھا ہوا میں جیلوں میں گیا، گھسیٹا گیا. ان کو پتہ ہے کہ جب ظالم اپنے ظلم پر اتر آتا ہے نا، ظالم ظالم ہی ہوتا ہے. ہاں جی، وہ تاریخ طبری میں امام علی مقام کا خطبہ موجود ہے، آپ محرم میں وہ پورا پڑھ کے سنائیں کہ امام علی مقام کیوں آئے. تو جب آدمی ظلم پر آتا ہے نا تو امام علی مقام نے ان کو فرمایا جانتے ہو میں حسین ابن علی ہوں. تو جب ظلم پر اتر آتا ہے تو وہ کہنے لگے ہم تو آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں، آپ کون؟ ظالم تو ظالم ہی ہوتا ہے نا. وہ تو حسین کو بھی نہیں پہچانتا جن کی شکل و صورت بھی رسول اللہ جیسی تھی. ہاں جی، نہیں کرتے. ہاں ظالم ظالم ہی ہوتے. تو وہ اچھا ہوا مجھے میرے ساتھ جیلوں میں ظلم ہوا، پھر میرے گھر برباد کیا، پھر گھر سے مجھے گھسیٹا، پھر اٹھا کر مجھے گاڑی میں پھینکا جیسے بوری پھینکی جاتی ہے. تو پھر یہ تو شکر کرے خدا کا، اگر یہ ہمارے ساتھ ظلم نہ ہوتے تو یہ تاریخ آگے کیسے بڑھتی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین نہیں ہے، ہم روئے نہیں نا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ یہ آیت ہمارے لیے اتری ہے نا. قوم سے مراد آپ اور میں ہی تو ہے، اسے ٹرمپ مراد تھوڑا ہے، اسے مودی تھوڑا مراد ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ سے قوم سے کون مراد ہے؟ آپ اور میں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ان ساری چیزوں کی آزمائش آپ سے بھی ہونی ہے اور مجھ سے بھی ہونی ہے. جب یہ آزمائش ہو جائے گی تو پھر آگے کیا ہوگا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. وہ مجھے میں نے نا جتنا بھی انہوں نے مجھے گھسیٹا، پھر وہ آگے پھینکا، وہ میرے سر سے پگڑی بھی اتر گئی تو میں نے وہ اپنی گود میں رکھ لی، ٹوپی میں نے سر میں پہن لی. تو وہ پھر بھی میں ہنس رہا تھا. تو وہ پولیس والے کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں. تو میں نے کہا آپ کا میرا مذاق بنتا نہیں ہے. کہنے لگا پھر آپ ہنستے کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا اس لیے میں ہنس رہا ہوں کہ جن کو خوش کرنے کے لیے تم نے میرے گھر اتنا تباہی مچائی، مجھے گھسیٹا اور مجھے ایسے پھینک رہے ہو، اور مجھے تم نے گرم چادر بھی نہیں لینے دی. کہا کہ چل مولوی کو لائے چلو، چلو مولوی کو لائے چلو. یہ مولوی ہے؟ ہاں یہ. میں کہا میرا نام خادم حسین. اچھا تو ہے، پکڑو اس کو. وہ تقریباً 70 کے قریب ان کے ایسے گنیں پکڑی ہوئی تھی، وہ میرے گھر میں داخل ہوئے. کہتا آپ کا نام؟ میں کہا خادم حسین. کہتا اچھا پکڑو اس کو، اٹھو. میں نے کہا میں اٹھ نہیں سکتا. کہنے لگا یہ بہانے کرتا ہے، اس کو گھسیٹو. تو مجھے تو میں ہنس رہا تھا. تو وہ کہنے لگے آپ ہنستے کیوں ہیں؟ میں نے کہا جن کو خوش کرنے کے لیے آج جو روتے پھرتے ہیں ہمیں کیوں نکالا؟ ہاں جی، توجہ. میں تو نہیں رویا، مجھے کیوں گھسیٹا؟ کیوں نہیں، میں واقعی نہیں رویا، مجھے کیوں گھسیٹا؟ اس لیے میں نے ان کو کہا کہ جن کو خوش کرنے کے لیے تم نے یہ ظلم کیا ہے نا، وہ تمہیں دیکھ نہیں رہے، وہ تو اپنے گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، لیکن جن کی خاطر میں گھسیٹا گیا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں.